انٹرویو نجی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آصف علی زرداری صاحب کا. انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے. 8 فروری کو یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے. نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے سیاست میں کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا اور یہی سیاست ہے. نون لیگ نے بھی کی ہے لیکن معاشی حالات بہتر ہونے کی بجائے نا بگڑتے جاتے ہیں. اب یہ ان کی بدقسمتی کہہ لیں. ایم کیو ایم اب دیکھیں سندھ کی جماعت ہے. اب اس کا سارا جھکاؤ جو ان سے ہے نا نون لیگ کی طرف. مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی بھی جماعت کسی دوسری جماعت کو بے وجہ فائدے دے دے نا. زرداری صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ وہ شاید نون لیگ میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہوں. مسلم لیگ نون اس طرح کے پاور شو نہیں ابھی کو کر رہی کوئی. جب آپ کو پتا ہو کہ ہر چیز آپ کے حق میں ہے تو پھر وہ دوسری تیاریاں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جتنے بھی اپنا کارکن ہیں ورکر ہیں عوام ہے وہ اپنا نون لیگ کو تو مشکل ہے کہ ووٹ دے. ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوزامہ کا پروگرام بے لگام. ناظرین، ایک نجی ٹی وی چینل پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب نے آج ایک بڑا خصوصی انٹرویو دیا اور اس میں کئی باتوں کے انکشافات کیے ہیں جس میں سیاسی پارٹیز بھی آتی ہیں اور دیگر ایسے پروجیکٹس کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیے ہیں جو ایم کیو ایم کو دیے تھے. اس کے ساتھ ہم دوسری طرف جو الیکشن کمیشن نے جو گفتگو کی، جو سماعت کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، آج ہم ان دونوں معاملے پہ اپنے ساتھی شیخ عثمان سے بات کریں گے. شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. تھینک یو. شیخ صاحب، آپ نے انٹرویو نجی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آصف علی زرداری صاحب کا. انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے کہ 8 فروری کو یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے. یہ ایک پارٹی کا اتنا بڑا سربراہ ہو کے تو یہ اتنی کہے کہ جی یقین ہے، اور یہ یقین کے بجائے تو ان کو کہنا چاہیے ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس کے اوپر آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے. نہیں، مجھے اس لیے شک ہے نا کہ ایک اتنا بڑا بندہ یہ کہے کہ مجھے یقین ہے. نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے اور باقی تمام تر تیاریاں جاری ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پرنٹنگ وغیرہ کا معاملات بھی، بیلٹ پیپر اور کاغذات نامزدگی اور باقی سارے معاملات، انشاءاللہ تعالیٰ 30 نومبر کو یہ حلقہ بندیوں وغیرہ کے اوپر جو اعتراضات وغیرہ ہیں یہ فائنل ہو جائیں گے. اور جو اب گہما گہمی نظر آ رہی ہے وہ انتخابی ماحول بنتا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور آصف علی زرداری صاحب نے بجا طور پر کہا ہے کہ یقین ہے. میرا خیال ہے مجھے بھی یقین ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ضرور ہوں گے. اچھا، آپ کو بھی یقین ہے؟ اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے. اچھا چلے، میں بھی یقین کر لیتا ہوں. اچھا، جو آج انہوں نے انکشاف کیے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایم کیو ایم کو گورنر کی سیٹ بھی دی اور پروجیکٹ بھی دیے، لیکن ایم کیو ایم کا پیٹ نہیں بھرتا. سیاست میں کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا اور یہی سیاست ہے کہ وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں میرے خیال سے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ حکومت پی ٹی آئی کی خلاف عدم اعتماد کا دور چلا تو پھر وعدے وعید بھی ہوئے، قسمیں وعدے بھی ہوئے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئی تھی. اور اب جس طرح ہی ماحول بنا ہے تو پھر جب انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف سارا تیار کیا ہوا تھا تب بہن بھائی بھی بن گئے تھے. بہن بھائی تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. اس میں یہ ہے کہ جو ساری تمام تر ذمہ داری اٹھائی تھی وہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے اٹھائی تھی، اور اس میں انہوں نے جو ایم کے ایم ہو گئی اور قوم پرست جماعتیں بلوچستان کی جو ساری چیزیں ہیں ان کو ہینڈل انہوں نے ہی کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے. جس کے اوپر یہ آج والے انٹرویو کی بات نہیں میں کر رہا، اس سے پہلے انٹرویو ہوا تھا تو اس میں حامد میر صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس وہ ایسی کیا چیز ہے جس سے جو لوگ ہیں
وہ آپ کو عزت احترام کرتے ہیں اور آپ کے کہنے پہ لگ کے پارٹیاں چھوڑ کے اور ادھر اس کو پی ڈی ایم کی حمایت کا اعلان کیا. تو زرداری صاحب نے بڑے ہی سادگی سے کہا تھا کہ میرے پاس یہ ہے کہ ہم دوستوں کے ہاتھ جوڑتے ہیں اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, اس وجہ سے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا, ان کا جو صدارت کا دور رہا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے دور صدارت میں پاکستان کا مستقبل روشن رہا ہے؟ اب یہ ایک طویل بحث طلب معاملہ ہے کہ اس میں کئی خوبیاں بھی تھی اور کئی خامیاں بھی تھی جس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں, اس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی شخص نے اقتدار میں آ کے ایز پریزیڈنٹ اپنی پاورز جو ہیں وہ واپس کی تھی پارلیمنٹ کو, اور اس کے بعد 18ویں ترمیم ایسا کارنامہ ہے جو صوبوں کو امپاور کیا, ادھر کیا. یہ اب جو ہم کہتے تھے سرحد, اس کو اس کا نام دیا خیبر پختونخوا. تو کافی زیادہ اگر آپ اچھائیوں کی طرف جائیں تو پھر اچھے کام بھی کیے انہوں نے, اور اگر نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں تو مخالفین تو ہمیشہ سے. پیپلز پارٹی نے بھی بڑی اپنی پاکستان میں دور حکومت کی ہے, نون لیگ نے بھی کی ہے, لیکن معاشی حالات بہتر ہونے کی بجائے نا بگڑتے جاتے ہیں. اب یہ ان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ جو سارا نزلہ اب یہ ہے, سارا نزلہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا گیا. بھائی جان کہاں ڈال دیا گیا, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو زیادہ آپ کس چیز کو کہتے ہیں زیادہ عرصہ وہ اقتدار میں رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کریں نا کہ 77 سے لے کے 88 تک ماشاء اللہ 11 سال اور پرویز مشرف کے 14 سال اور میرا خیال 21 سال ماشاء اللہ کے رہے ہیں. ٹھیک ہے, 21 میں سے آپ یہ 23 اور 46 سال میں سے 50% تو ماشاء اللہ رہا ہے, اور اس کی پالیسیوں کا خمیازہ آپ کو افغان جنگ کی صورت میں نہیں بھگتا ہے اس ملک نے, اس قوم نے. تو یہ ایک دوسری طرف آپ جا رہے ہیں. ہم آج کے انٹرویو پہ بات کر رہے ہیں جو زرداری صاحب نے دیا ہے, جس میں انہوں نے ملک کی سیاست کا احاطہ کیا ہے, اور پھر ان سے سوال جو کیا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مشورہ دیا بابوں کو گھروں میں بیٹھنے کا. تو اس کے اوپر بتایا کہ جی فرحت اللہ بابر صاحب جو ان سے ہے نا وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو وہ گھر چلے گئے. گھر نہیں چلے گئے, وہ ادھر کوئی اور بندہ لے آئیں گے, اور فرحت اللہ بابر صاحب ایک ریٹائر ہو گئے نا بھائی, نہیں ریٹائر ہوئے, ان کو دوسرا پورٹ فولیو دے دیں گے, وہ انسانی حقوق وہ تو ایک پارٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دے دیں گے, لیکن وہ ایک عہدے سے تو فارغ. سیاستدان کب ریٹائر ہوتا ہے؟ جب قبر میں جاتا ہے. جی بالکل. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق خدمات سر انجام دیں گے. شیخ صاحب, جو انکشافات کیے ہیں آج آصف علی زرداری صاحب نے, وہ ذرا ناظرین کو بتائیں کیا انکشافات کیے ہیں انہوں نے. جو آج کا ایک اہم ترین انکشاف میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ 2021 میں آفر کی گئی تھی پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کی. اچھا. لیکن اس کی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ مائنس آصف علی زرداری وہ بیرون ملک چلے جائیں, اور ملک کے مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ آفر کی گئی تھی. تو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے کہ بڑی محتاط زبان استعمال کی ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے بارے میں. جو ان کی آرا تھی وہ بڑی غور طلب ہے کہ ان کا یہ کہنا کسی طور پر نامناسب نہیں ہوگا کہ سادہ اکثریت 172 ارکان کی چاہیے. تو آج کے دن میں ایسی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے کہ جو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ان دا سینس کے سادہ اکثریت لے لے 172 سیٹیں حاصل کر لے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ آنے والی جو ہے وہ مخلوط حکومت بنے گی, اور اس کے لیے کافی زیادہ پاپڑ بیلنا ہوں گے. اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کی سوچ میں پاکستان تحریک انصاف آئندہ الیکشن میں موجود ہوگی, الیکشن لڑے گی وہ بھی نا پاکستان تحریک انصاف بھی. پھر ان کی توجہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی طرف مبذول کروائی گئی کہ جس میں رانا صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب سے 120 سے 25 نشستیں قومی اسمبلی کی حاصل کرے گی. تو اس کے جواب میں زرداری صاحب نے جو پنجابی میں اگر مثال دینی ہوتی تو اس کو میں سمجھانے کے لیے کہوں گا, ان کا جواب تھا کہ اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان ہے. ہاں بالکل یہ بھی ہے. لیکن اچھا ایک بات اور ہے اپنا شیخ صاحب, ایم کیو ایم اب دیکھیں سندھ کی جماعت ہے, ایم کیو ایم کراچی کی, صبح
سندھ کی ساری جماعتیں ہیں، لیکن یہ اب اس کا سارا جھکاؤ جو ان سے ہے نا نون لیگ کی طرف ہے. دیکھیں جی جب بھی الیکشن، حالانکہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے بہت زیادہ بینیفٹ لیے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی بھی جماعت کسی دوسری جماعت کو بے وجہ فائدے دے دے نا. اس میں اب ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ سندھ کی سیاست میں وہ پرو پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی سیاست ہوتی رہی ہے، تو وہ کسی اکیلی پارٹی کے بس میں نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے. کراچی حیدرآباد کی حد تک تھا کہ ایم کیو ایم ان کا مقابلہ کرتی تھی. اب ایم کیو ایم کا ٹوٹلی شرازہ بکھر چکا ہے. اب انہوں نے دیکھے نا ایم کیو ایم لندن بنی، ایم کیو ایم پاکستان ہوئی، اس کے بعد پی ایس پی اور فلاں فلاں مختلف دھڑے جو بن گئے. اور اب یہ حالیہ دنوں میں ہی ہوا ہے، کچھ سال 6 ماہ میں، جب یہ تمام ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ 2-4 دن پہلے ہی بڑے اہم رہنما ایم کیو ایم کے انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، جس میں ایم این اے، سینیٹر اور ایم پی اے تھے جو ایم کیو ایم کے تھے. اب جو اس کا سارا معاملہ آتا ہے وہ ہمیشہ سے فنکشنل لیگ الائنس بناتی ہے، جس کو کبھی جی ڈی اے کہا جاتا ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اور مختلف ہے. اس دفعہ نون لیگ نے بھی انٹری ڈال دی ہے. لیکن اس میں شیخ صاحب اور دیکھیں باپ پارٹی جون سی ہے نا، وہ بھی اب پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، ملیں گے، لیکن اب وہ بھی نون لیگ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں زرداری صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ وہ شاید نون لیگ میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہوں. اچھا شیخ صاحب، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے نا وہ 20 دن کے اندر کرائیں. اگر یہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں کرواتی تو پھر اس کا کیا مستقبل ہے؟ کہ جی پہلی تو بات ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار نہیں دیا. انہوں نے پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا، میں انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہی کر رہا ہوں، اس کو کالعدم قرار دیا ہے. باوجہ اس میں بہت زیادہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور 1 سال سے زیادہ ٹائم دیا گیا تھا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ 20 دن کے اندر آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور اس کی رپورٹ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو سبمٹ کروائیں بصورت دیگر. تو اگر 20 دن کے اندر نہیں کروا سکیں تو پھر کیا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان سے محروم ہو جائے گی. اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو پارٹیوں کے نشانات ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار رکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں، جدھر لٹریسی ریٹ آپ کو پتا کتنا ہے، لوگوں کو اویئرنیس کتنی ہے، لوگ پارٹیوں کو سربراہوں کے نام سے اور انتخابی نشان سے ہی جانتے ہیں. اچھا یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا جھنجھٹ نہیں پڑ گیا؟ اب سارے جھنجھٹ ہی میرا خیال ہے آج کے دن میں پی ٹی آئی کے لیے ہی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ آپ اگر مختلف سیاسی پارٹیوں کی، یہ کوئی میں اس کا جواز پیش نہیں کر رہا کہ ان کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے اگر ان کی پوچھ ہوئی ہے تو باقیوں نے بھی اس طرح کیا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے اگر یہ پراپر طریقے سے چیک کریں تو جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے زیادہ تر آئی واش ہی ہوتا ہے، ڈھکوسلا ہی ہوتا ہے. کسی بھی پارٹی کا نون لیگ کے انتخابات ایک شادی حال میں میٹنگ منتخب کی اور ادھر انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے، اسی طرح پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، اسی طرح باقی جماعتوں کا بھی. شیخ صاحب دیکھیں اگر 20 دن کے اندر طریقہ انصاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے گی تو پھر کیا بنے گا ان کا؟ پھر انہیں بلے کا نشان نہیں ملے گا، پھر تو 0-0 ہو جائیں گے. یہ ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکلی بہت زیادہ نقصان دہ صورتحال ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا زرداری صاحب نے ایک بات اور کہی تھی کہ انہوں نے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے نا بڑی جدوجہد کی. اچھا اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں خوش رہتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف سے ان کے ورکر ڈرتے ہیں. دیکھیں جی یہ سیاسی نوک جھوک تھی جس میں زرداری شیخ صاحب نے یہ سیاسی نوک جھوک ایک دم کیسے یہ شروع ہوگی؟ ایک طرف بلاول صاحب نے کہا کہ جی اپنا بابے جون سے اپنی سیاست ختم کر دیں، اب آپ گھر جا کے بیٹھیں. اس چیز کو آپ روٹین میں نہ لیں. اب انتخابات کا ڈول ڈالا جا چکا ہے، اس کے بعد انتخابی الیکشن کا آپ کو نہیں پتا کہ کتنی تلخیاں ہوتی ہیں.
اس میں انتخابات میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ سلسلہ نہیں شروع ہو جائے گا جیسے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے. شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں اس کو گلیوں میں گھسیٹوں گا. اور سر تسی کیڑے ملک چ رہ رہے ہو؟ آپ امریکہ میں چلے جائیں, انتخابات میں گرما گرمی ہوتی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈیموکریسیوں میں ہوتے ہیں یہ معاملات. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اصل میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی کلچر اتنا مضبوط ہے کہ عام کارکن بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے, میرا گریبان پکڑتا ہے, مجھے سوال کرتا ہے, لیکن میاں صاحب کی پارٹی میں ان سے سوال کرنے کی کوئی جسارت نہیں کر سکتا. یہ کہا ہے انہوں نے. اچھا ایک چیز اور ہے, توشہ خانہ سے ان کو 2 گاڑیاں انہوں نے خریدی. ایک تو ان کو اپنا لبنان کے جو بادشاہ تھے قذافی صاحب انہوں نے بھی دی, اور ایک UAE نے سے انہوں نے ان کو بھی دی تھی, جو کہ اس کو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کے جو نا سارے ٹیکسز وغیرہ اس کی قیمت ادا کر کے میں نے وہ گاڑیاں اپنے پاس رکھی جو بم پروف تھی. وہ لبنان نے نہیں, لیبیا سے ملی تھی. ہاں لیبیا اور UAE سے. تو اس کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت 2.5 کروڑ روپیہ ڈیوٹی پے کر کے ان کو وہ ملا, وہ تحفتاً آئی تھی ان کو. یہ تو اب یہ مکس کر رہے ہیں نا توشہ خانہ کا, وہ علیحدہ کیس ہے. اس میں آپ نے چیز خریدی اور خریدنے سے پہلے آگے بیچ دی, مارکیٹ میں بیچ دی. جی PTI نے گھڑی خریدی تھی. PTI کو تحفہ ملی تھی, اور اس کی اسے خریدنا اس سینس میں نہیں کہتے, اس کی ریٹینشن فیس ہوتی ہے جو قانون تھا. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے گھڑی کی قیمت ادا کی اور وہ انہوں نے باہر بیچ دی, یہی ہے. نہیں جناب, اس کا قصور عمران خان صاحب نے خود قانون بنایا. پہلے ریٹینشن فیس ہوتی تھی 10% یا 20%, وہ ثوابدید ہوتی تھی کہ اگر آپ نے چیز رکھنی ہے تو اتنی اماؤنٹ آپ جمع کروائیں اور وہ چیز آپ رکھ لیں. عمران خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا جس میں انہوں نے فیس کر دی 50%. اب یہ خود انہوں نے فیصلہ کیا, قانون بنایا, اور اس کے بعد خود ہی وہ 10-20% پہ گھڑی لی اور اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا. جس بندے کو وہ گھڑی بیچی, آپ اسلام آباد جائیں, وہ اس جگہ سے بھی چھوٹی جگہ پہ گھڑیوں کی دکان ہے, اور وہ ایسے تحفے تحائف کی اکثر ڈیل کراتے ہیں اور لاکھوں ڈالر میں ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ تو چلے یہ سلسلہ تو اب چل رہا ہے, وہ اپنا خان صاحب ویسے بھی جیل میں ہیں اس سارے معاملے میں. اب یہ جو الیکشن مہم شروع ہوئی ہے, جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور بڑے مطلب کہ ان کے پاور شو جاری ہیں. اب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس طرح کے پاور شو نہیں ابھی کو کر رہی کوئی. جب آپ کو پتا ہو کہ ہر چیز آپ کے حق میں ہے تو پھر وہ دوسری تیاریاں کر رہے ہیں عوامی سطح پہ. میرا خیال ہے جو آج کے دن تک لگ رہا ہے مجھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف تو وزیر اعظم بن چکے ہیں, وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب جس نے عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنا ہے تو وہ تو عوام میں جائے گا, اور جن کو یقین ہو کہ اب یہ فیصلہ جو ہے عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوگا, کہیں اور سے ہوگا, تو پھر وہ کہیں اور کی تیاری کریں گے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ آصفہ بھٹو کو چترال سے الیکشن لڑائیں گے وہ پارٹی کی طرف سے. دیکھیں جی, یہ ایک جو چترال کی سیٹ ہے, ادھر سے محترمہ نصرت بھٹو بھی MNA منتخب ہوئی تھی, اور اس کے اوپر مختلف آراء تھی. ایک مشہور اور معروف سینئر صحافی نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو ایک پرپوزل پیش کی تھی کہ آصفہ بھٹو کو پنڈی کے حلقہ جو شیخ رشید کے مقابلے میں الیکشن لڑوایا جائے, جہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو کی جائے شہادت بھی ہے. تو وہ اس میں ان کی باتوں میں کافی زیادہ وزن تھا, تو میرا خیال ہے زرداری صاحب نے اسے بھی کنسیڈر کیا ہوگا. لیکن اب چونکہ گراؤنڈ پہ معاملات کچھ اور ہو گئے ہیں تو پھر ہلکے تو جہاں سے لڑے ان کا. اچھا شیخ صاحب, ایک بات ہو رہا ہے, یہ بتائیں کہ دیکھیں اگر ان کا PTI کا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتا, اگر ان کو بلے کا نشان نہیں ملتا, تو پھر یہ کس کی طرف یہ سارا جھکاؤ ہوگا, نون لیگ یا پیپلز پارٹی, یا کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اب اس کے لیے کوئی پیرامیٹر ابھی بنا نہیں, لیکن جو میری سوچ کے مطابق پیرامیٹر ہے تو یہ گزشتہ دنوں میں PTI کی گورنمنٹ تھی, لاہور کے ایک حلقہ سے ضمنی الیکشن ہوا, جو سینئر
पार्लियामेंटेरियन थे मलक परवेज साहब हाँ जी जी की बिल्कुल। फौतगी के बाद इलेक्शन हुआ, उसमें अब एक तारीखी ब्लंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से हुआ। वो चीमा साहब और मिसेस चीमा दोनों के ही कागजात उनसे हाँ जी, सही हाँ जी, फिल हाँ नहीं जी, हुए, वो fill नहीं तो वो हुआ, रिजेक्ट हो गए। हाँ, वो पीटीआई उस मार्के से आउट हो गई, हो हुकूमती गई। जमात होते हुए भी। अब मुकाबला किसका था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नून का। का। अब आप ज़हन में रखें कि कहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और वो भी लाहौर शहर में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 2018 के जनरल इलेक्शन में उसी हलके में पीपल्स पार्टी को पड़ा था गालबन 5,500 वोट, जी और मरहूम मलक परवेज साहब को 80,000 से भी ज्यादा, कोई 87,000 के करीब वोट पड़ा था। दूसरे नंबर पे अपना शायद एजाज चौधरी साहब थे, तो उनको 8-10 हज़ार वोटों का फर्क था। जब पीटीआई उस इलेक्शन से आउट हुई तो रिजल्ट जो था, जिस हल्के से पीपल्स पार्टी को 5,500 वोट मिले थे इस इलेक्शन में, असलम गिल साहब जो लाहौर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, बड़े पुराने और एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं, उन्होंने कोई 33,000 के करीब वोट लिए थे ज़िमनी इलेक्शन में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। तो आपके सवाल का जवाब मेरी नज़र में ये है कि अगर पीटीआई इलेक्शन से आउट करते हैं तो ये नून लीग के लिए कोई इतना एडवांटेज नहीं होगा। नून लीग को नुकसान होगा। नहीं, नुकसान तो पीटीआई को ही होगा। मैं समझता हूँ जो समझ रहे हैं कि अगर पीटीआई को देखें, अगर वो उसको आउट कर देते हैं तो फिर वो ना बल्ले का निशान रहेगा, ना बॉल का रहेगा, ना किसी चीज का निशान रहेगा, फिर अवाम ने कुछ ना कुछ तो करना है ना। वो अब देखें ना, जो जरदारी साहब के बारे में शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो अपने कार्ड्स ऐसे सीने के साथ लगाकर खेलते हैं। आज कार्ड उन्होंने कुछ वो शो तो अपने नहीं किए। कार्ड, वो इतने मासूम नहीं है जरदारी साहब कि वो टीवी पे बैठकर, यानी कि कई मामलात के ऊपर एंकर साहब ने बड़े बड़े ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से वो बॉल को लेफ्ट करते गए और अपने मर्जी के जवाबात दिए। आने वाले वक्त में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका होगा और बहने वाला होगा, वक्त बताएगा कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप बहुत ज़्यादा इजी ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मामला जारी रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट नहीं देगा। ये मैं पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपसे शेख साहब यही कह रहा हूँ, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन गई तो पीटीआई के जितने भी अपना कारकुन हैं, वर्कर हैं, अवाम है, वो अपना नून लीग को तो मुश्किल है कि वोट दे। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, आप सही कह रहे हैं, और इसके लिए हमें वक्त का इंतज़ार करना होगा। 20 दिन का टाइम मिला है। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह कागजी तौर पर होता है, कागजात का पेट भरने में कामयाब हो गई, और जरदारी साहब ने भी कहा है कि मुझे नज़र आ रहा है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, तो अल्लाह करे हर पार्टी को हिस्सा लेने का हक है। बाकी कानूनी मूशगाफियों का और जो भी उनमें कमी है उनको दूर करना पड़ेगा। हो रहे हैं शेख साहब, क्या ख्याल है आपका कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है? कि जी जरदारी साहब की एक बात पे गौर करें कि उन्होंने कहा था कि 6 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के साथ अलायंस करने की सूरत में मिल रही थी, पर उसकी शर्त थी माइनस आसिफ अली जरदारी। अब जो मुझे आसिफ अली जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज लगी है, वो चाहेंगे कि माइनस इमरान खान, यानी कि वो क्या कहते हैं, वटा सटा। अब देखे ना, पंजाबी च कहते हैं न्यूंदरे होंदे ने, जब उनका टाइम था। पर मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब इस चीज पे बाज़द रहेंगे। इधर नामुमकिनात में से कुछ बड़े भी नहीं। पोलाइट से अपना लगे हैं कि उनका जो स्टाइल और जो एक बात करने का स्टाइल है और गुफ्तगू करने का, और जो जवाब दिए उन्होंने एंकर साहब को, वो तो बड़े एक शानदार तरीके से उन्होंने सबको क्लीन बोल्ड किया मेरा ख्याल। देखे ना, उनकी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सवाल पूछा गया कि आपने मजमूई तौर पर कितनी सदा काटी है, जो उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा जी 14 साल जो नवाज शरीफ साहब ने केसेस वगैरह बनाए थे उसमें, और 7 माह इमरान खान साहब की वजह से अंदर है। और मुझे जो 14 साल में इतनी तलखी नहीं नजर आई, जिसमें 7 माह में ज्यादा तलखी नजर आई जरदारी साहब की। उन्होंने कहा कि ये सारे इमरान ने केस बनाए।
نہیں نہیں جو 7 ماہ اندر رہے ہیں وہ والے. ہاں یہ 7 ماہ والے کی بات کر رہا ہوں جو جو فریش وہ جو کہہ رہے فریش ہیں کہ ہے. جو 14 سال والے ختم ہو گئے جس وہ میں ختم ہو گئے اب جو یہ ہاں. فریش جو ہے عمران خان صاحب نے بلائے ہیں, میاں نواز شریف نے نہیں, اور اس میں زیادہ تلخی لگ رہی تھی. وہ چلیں شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ہمارے چینل 96 کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.